کندھے میں درد کی ایک بہت بڑی وجہ جس کے اندر کندھے میں اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ رات کی نیند ختم کر دیتی ہے اور آپ کے ڈیلی روٹین کے کام بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے، جیسا کہ پرسنل ہائیجین ہے، طہارت ہے، یا کپڑے بدلنا تک اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کام بھی آپ آسانی سے نہیں کر سکتے اور ان کاموں کے لیے بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام فروزن شولڈر ہے۔ فروزن شولڈر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کے اندر کندھے کے پٹھے اکڑن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کھچاؤ ان کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کھچاؤ کی شدت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ شروع میں یہ مائلڈ سی بہت ہلکی سی درد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلے جب آپ 6 ماہ آپ گزارتے ہیں تو اس کے اندر ہلکی ہلکی درد بڑھتی جاتی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ درد تو وقت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کندھے کی جو حرکت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم اسٹفنس کہتے ہیں۔ تو کندھے کو اوپر لے جانا، کمر کے پیچھے لے جانا، سر کے پیچھے بازو کو لے جانا اور بازو کو اوپر اٹھانا دشوار ہوتا جاتا ہے۔ درد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ رات کو آپ متاثرہ سائیڈ پہ کروٹ کر کے سو بھی نہیں پاتے۔ اس کی وجوہات کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلی اور ٹاپ جو وجہ ہے وہ شوگر ہے۔ اگر پیشنٹ کو شوگر ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فروزن شولڈر ڈیولپ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو ٹراما ہوا ہے، چوٹ ہوئی ہے، لگی ہے، یا کوئی انجری ہوئی ہے، یا کوئی آپ نے ایسا وزن اٹھا دیا جس کی وجہ سے پٹھے آپ کے ایک دم کھنچ گئے ہیں، تو پوسٹ ٹرامیٹک اس کو ہم بولتے ہیں، چوٹ لگنے کے بعد بھی فروزن شولڈر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کندھے کے ارد گرد کوئی سرجری کروائی ہے تو اس سرجری کی وجہ سے بھی فروزن شولڈر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے اسپیشلی فیمیلز کے اندر جن کو چھاتی کا کینسر وغیرہ ہو جائے اور اس کی وہ ٹریٹمنٹ لیں، اس کی سرجری کروائیں، اس کے بعد بھی یہ ہو سکتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور وجوہات ہیں جس کے اندر ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی فروزن شولڈر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس کا علاج کا تعلق ہے تو علاج اس کا اگر تو انیشل فیزز کے اندر شروع کر دیا جائے، ابھی جسٹ پین سٹارٹ ہو تو جسٹ مائلڈ سے پین کلر جس کو ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کہتے ہیں، NSAIDs، ان کو ہم دیں اور ساتھ میں ہلکی سی ایکسرسائز، کوئی خاص قسم کی کندھے کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ کرنے سے کندھے کا درد بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور فروزن شولڈر کو شروع میں ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس اس سے اگلی سٹیج میں آتے ہیں تو کلینکل پریکٹس میں یہ میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ انیشل فیز کو گزار کے جب سٹف ہو جاتا ہے تب آتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے NSAIDs اور مائلڈ ایکسرسائزز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہمیں اگر نیکسٹ سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے تو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم جوڑ کے اندر انٹرا آرٹیکولر اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ اسٹیرائڈ کا انجیکشن کا رزلٹ بہت زبردست آتا ہے اور ایسے پیشنٹ میں درد کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن اس انجیکشن کے باوجود آپ کو ورزش کا رول اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے اور اس کے باوجود اگر شدید درد ہو اور آپ نے یہ پہلے دونوں سٹیپس یوز کر لی ہوں، اس کے باوجود پھر تیسرے سٹیپ پہ ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اگر تو پیشنٹ کی درد ان چیزوں سے سیٹل نہ ہو رہی ہو یا وہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہو تو اس کی ایک ہائیڈرو ڈائلیٹیشن تھیراپی ہوتی ہے، انجیکشنز جوڑ کے اندر لگتے ہیں نارمل سیلائن کے، اس سے جو جوڑ کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈائلیٹ کریں اور اس کے پریشر کی وجہ سے اس کے اندر جو ایڈیشنز بن چکی ہیں اس کو بریک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر پیشنٹ کو اس سے بھی زیادہ آگے کی سٹیج میں ہو اور بہت زیادہ تکلیف ہو اور ان چیزوں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد پھر ہم ان کو مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا کرتے ہیں۔ مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہلکی سی بے ہوشی دیتے ہیں اور اس بے ہوشی کے دوران ہم اس کے جو جوڑ ہیں اس کی ایڈیشنز بریک کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اس کے اندر ہم انجیکشنز لگا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس حد تک ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں جن کو آگے جا کے سرجری کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس میں پھر سرجری ہم آرتھروسکوپیکلی کرتے ہیں۔ آرتھروسکوپک سرجری میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں ہم جوڑ کے اندر ایک بہت باریک سا چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں
اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ایڈینز ہیں اور ان ایڈینز کو ہم اپنے اسپیشل انسٹرومنٹس کے ذریعے ان کو بریک کرتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فروزن شولڈر ایک بہت ہی کامن بیماری ہے، لیکن اس کو آپ انیشلی اگر ٹریٹ کریں تو بچ سکتے ہیں۔ شروع میں جتنا جلدی اس کا علاج کریں اتنا ہی آسان اس کا علاج ہوتا ہے۔ شروع میں اگر آپ آ جائیں اور شروع سے اپنے معالج کے ساتھ آپ مشورہ کریں تو آپ کو جسٹ تھوڑی سی میڈیسن اور تھوڑی سی کندھے کی ایکسرسائز کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بیماری آگے ایڈوانس ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا علاج مشکل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو انویسو پروسیجرز پہ جانا پڑتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔